سب سے بڑی طاقت وہ آپ ہیں. شب آپ 40 دن وظیفہ کرنے سے جو آپ کا کام ہوگا، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 40 دن کے بعد کام ہو جائے گا، لیکن آپ نے تسبیح گھمانی ہے بس. فرض جا رہے ہیں، نوافل جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، قرآن کا جو ہے نا تلاوت ناگا ہو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے، بس چلوں میں لگے ہوئے. اور پھر کوئی عامل یہ نہیں بتاتا کہ یار یہ 12 دن کے بعد، 22 دن کے بعد، 42 دن کے بعد، 90 دن کے بعد یہ کام ہو جائے گا. کوئی نہیں کہتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کا کام ہوگا. آپ نے کسی جن کو نہیں منانا، کسی ہمزاد موکل کو نہیں منانا، نہیں بلانا، نہیں 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 نہیں. آپ کے اندر وہ آگ، وہ طاقت، وہ انرجی موجود ہے جو کائنات کی کسی بھی چیز کو جکڑ سکتی ہے. آپ نے 1 دن لگے، 2 دن لگے، 4 دن لگے، اپنے آپ کو منانا ہے، نہیں میں کر لوں گا، میں کر لوں گا. پھر بھی نہیں مانتا، نہیں میں کر لوں گا. اپنے اس کو جگائیں. پھر سوال کریں کہ یار جو وہ عامل کام کر رہا ہے اس میں ایسی کون سی فالتو چیز ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے کہ وہ تو کام کر رہا ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا؟ تو یہ سب سے بڑا جن ہے جو سویا ہوا ہے. آپ نے اسے پانی پھینک کر جگائیں، اسے بھوکا رکھ کر جگائیں، اسے لات مار کر جگائیں، اس کے پاؤں دبا کر آپ اسے جگائیں. جس دن یہ جاگ گیا پھر آپ جو کہیں گے، جو سوچیں گے، جو کریں گے، آپ کی زبان سیف کاتے ہوگی. آپ کا کہا ہوا پتھر پہ لکیر ہوگا. بس یہ ہے عملیات. ایک اگلی بات، یہ میرے دروس ہیں، اللہ جانے کل شبرات گئی ہے، ممکن ہے میرا پتا گر گیا ہو، آپ کا گر گیا ہو، کسی کا گر گیا ہو، کون بتائے گا؟ کس سے پوچھو گے؟ میں بتاتا ہوں. میں اپنا 35 سال کا وہ جو اندر راس خزینہ ہے وہ میں نکال کر باہر پھینک رہا ہوں. سنبھالا جائے تو سنبھال لو، نہ ہو تو میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. کسی کو کامیابی ملے نہ ملے، گاڑی والے کا کام ہے وہ گاڑی بنا کر آپ کو دے دے، اپنی قیمت لے. اس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس جو آدمی جاری کرتا ہے اس کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے. 1 منٹ بھائی، 1 منٹ. اب یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے کون سا جن قابو کرنا ہے؟ خود کا. من عرفا نفسہ عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ پہچان لیا. اور پھر میں ایک قدم آگے جا کے کہوں اگر مجھے کفر کے فتوے سے بچائے رکھو، فرعون جو تھا نا، فرعون، اس نے کیوں رب العالمین کہا تھا انا ربکم الاعلی؟ یار ہمارے سب کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. فرعون نے زبان سے کہہ دیا تھا، ہم عمل سے کر کے دکھاتے ہیں. یقین نہیں آتا ہے تو کسی محتمم کو، کسی غریب بچی کے ساتھ تعلق کو دیکھ لے، کسی افسر کو ماتحت کے ساتھ تعلق دیکھ لے، کسی بادشاہ کا فقیر کے ساتھ تعلق دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ فرعون نظر آئے گا. کسی کا چھوٹا فرعون ہے، کسی کا بڑا فرعون ہے. فرعون کی بات یہ تھی کہ اس نے کہہ دیا تھا. آپ کہہ نہیں سکتے، میں کہہ نہیں سکتا، بس بات اتنی ہے. ہر ایک کے اندر ہے. جب تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تو انسان کی چال ڈھال میں، سوچ میں، لہجے میں اور اس کی گفتگو میں کمال تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ایک، اب آپ نے اس جن کو جگانا ہے جو یہاں ہے. مجھے یقین ہے اللہ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. وہ جو کہتا ہے برحق ہے. پھر یہ قرآن وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول شاعر، یہ ایسا ہی نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. یہ اس میں اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس کا پہلی آیت میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا ایمان ہے. اسی نے مجھے کہا ہے کہ تو نائب ہے میرا. وہ وزیر، مشیر، کوئی نوکر چاکر، کوئی سپہ سالار کتنا بھی بڑھ جائے لیکن بادشاہ کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ
वो प्रेस क्राउन का और वली अहद का मुकाबला नहीं कर सकते। उसे पता आज नहीं तो कल इसकी हुकूमत आनी है, हम वो वली अहद हैं। समझ क्यों नहीं रहे आप? एक एक और अहम बात है, आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ चंद बातें बताता हूं। हो सकता है कि ये मेरा पागलपन, या यूं लगा ले कि एक रास्ते से हटकर नया रास्ता दिखाने वाला, ये पागल ही होते हैं, दीवाने होते हैं, ये कुछ और दुनिया के होते हैं, लगी बंधी सोच से नहीं चल सकते। ठीक है। अब एक आदमी कहता है मैंने सर दर्द का भी वजीफा किया, वो घुटनों के दर्द का भी किया, आंख दर्द का भी किया, मैंने दाढ़ दर्द का भी किया, मैंने सर दर्द का भी किया, मैंने ये वजीफा भी किया, उससे इसकी इजाजत है, इसकी इसकी इजाजत है। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता है, मुझे भी हजारों लोग ऐसे कहते हैं। अब जो आगे बात बताना चाहता हूं वो, आपको किसी ने इजाजत दी कि भाई ये तुम दाढ़ दर्द का अमल है, मुझे मेरे आबा अजदाद से मिला है, असातिज़ा किराम से मिला है, फला गद्दी नशीन से मिला है, फला पीर से मिला है, और फला सिलसिला नस्ब के उस वली से मिला है, मैं आपको इसकी इजाजत देता। अब आपने दाढ़ का दम दर्द करना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ फायदे हो रहे, लोग अपनी दाढ़ में आते हैं, दम करवाते हैं, चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दाढ़ को कीलना। आप इसके आमिल हैं। अब मेरे पास आते हैं कि मुझे सर दर्द का भी सिखा दे, मुझे घुटने के दर्द का भी सिखा दे। ऐसा होता है ना, मेरे साथ हुआ, मैंने भी किया, बहुत सारे चिल्ले वजीफे खींचे। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं। बात यह है कि जो ताकत आपकी दाढ़ का दर्द बंद कर रही है, क्या उसे डर लगता है कि वो आपके घुटने का या सर का, आंख का दर्द या दाढ़ का दर्द या कहीं किसी और जगह का दर्द वो बंद ना होगा? आपने इस चीज को क्यों महदूद कर दिया? जो दाढ़ का दर्द है वो आंख का भी होगा, सर का भी होगा, कान का भी होगा, नाक का भी होगा, घुटने का भी होगा। और ये तो एक ताकत है। आप कहेंगे कि ये जो बल्ब है ना, ये लेटरीन में लगा हुआ है। अब आपने वही करना है भाई, बल्ब को तो जहां लगा दो, बेडरूम में लगा दो, लेटरीन में लगा दो, सहन में लगा दो, गैराज में लगा दो, टीवी लाउंज में लगा दो, सहन में लगा दो, छत पे लगा दो, जहां उसे लगा दो वो जलना शुरू हो जाएगा। ताकत है ना। तो ऐसे ही आपकी ताकत है, इसे जहां लगा लोगे वहां काम कर देगा। काम करो अच्छा सा सुथरा, एक कर लो, बस पूरी जिंदगी संवर जाएगी। एक रस्सा है, आपको रस्सा मिल गया, अब आपको कहना है कि इससे बकरी का बच्चा बांधना है। ठीक है, बकरी का बच्चा, आपके पास भेड़ का बच्चा आ गया, कुत्ते का बच्चा आ गया, भैंस का बच्चा आ गया, गाय का बच्चा आ गया। क्या आप किसी से ये पूछने जाएंगे कि मुझे जिस दुकानदार ने ये रस्सी दी थी, जिसे मैंने ये खरीदी है, उसने कहा था इसे बकरी का बच्चा बांधना, आया मैं इससे भेड़ का बच्चा बांध सकता हूं, कुत्ते का बच्चा बांध सकता हूं, किसी आदमी के हाथ बांध सकता हूं? अब उसकी अकल ये है कि भाई ये रस्सी है, आप जहां भी इसे बांधोगे बंध जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूं, जो अमल जहां करना है वहां चल जाएगा। 25-25 ये सारी सारी जिंदगी क्यों तस्वीरें घुमाते गुजार देते हो? एक ताकत है, उसे आप कहीं भी इस्तेमाल करो। ये जो देखें, जो ताकत आपने क्रिएट की है, ये आपकी नहीं है, ये अतिया खुदाबंदी है। और खुदा की कुदरत, खुदा की रहमत और खुदा की वुसअत किसी चीज में महदूद नहीं होती। कुछ बात समझ में आई या अगली भी गई? एक आगे, आगे मैं आपको एक और, ये बहुत गौर तलब बात। कभी किसी मंतर, किसी चिल्ले, किसी वजीफे, किसी लूना चिमारी, किसी शेउना, किसी हनुमान के चक्कर में मत पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना।
آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی انرجی صرف کی ہے کہ اسے قابو میں کر لیا. ایسا ہی ہے کہ آپ نے اتنے چلے وظیفے کیے، اتنے تسبیحات کی، اتنے پرہیز کیے، اتنی سرخپائی کی کہ وہ متشکل ہو کر آپ کی تابعداری میں آ گیا. تو جو لوگ نوکر بنے ہیں، غلام بنے ہیں، وہ طاقتور ہیں. جس آقا نے اسے غلام بنایا وہ طاقتور ہے. اس چھوٹے سے فرق کو کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ اب کچھ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک اگلی بات یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں جو فوائد بیان ہوئے ہیں یہ پتھر پہ لکیر ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بہت پہلے میں نے بچپن میں مولانا مودودی صاحب کی کوئی کتاب میں پڑھ رہا تھا. یہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں بتاتا ہوں، میرے سامنے مسلمان کیا کسی کافر کی بھی، ہندو سکھ عیسائی جس کی بھی کتاب آ جائے میں مطالعہ کرتا ہوں. میرے سامنے یہ قدغن نہیں ہے یہ مسلک کی کتاب ہے، یہ تمہیں گمراہ کر دے گی، فلاں کی کتاب مت پڑھنا، فلاں کی مت پڑھنا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. نہیں، الحمدللہ میں آج تک گمراہ نہیں ہوں اور سب کے پڑھا ہے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ ملا ہے. فضول چیز کوئی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ غالباً سقراط تھا، بقراط تھا، کوئی ایسا تھا، کوئی حکیم تھا. یہ حکیم یاسین صاحب نے اپنی کتاب جو خواص الاشیاء لکھی ہے، عضلاتی جو حصہ ہے اس میں غالباً اس کے دباچے میں یہ بات لکھی ہے. تو ایک حکیم صاحب تھے، وہ نبض دیکھتے تھے، لوگوں کو بتاتے، آنکھوں سے اندھے تھے، آنکھوں سے اندھے تھے. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں سے فائدہ ملتا ہے. اٹھانے والا ہو، کوئی فائدہ لینے والا ہو، اسے حاصل کرنے والا ہو. وہ مسافر کے پاس ایک ایسا سرما تھا، اس سے کہیں سے ملا تھا کہ وہ ایک سلائی ڈالتا تھا، آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی. اس نے کہا یار اتنا فیض لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، یہ مصیبت ماروں کو امداد دے رہا ہے، ان کی مصیبتیں حل کی کر رہا ہے، ان کے امراض میں یہ ادویات اور یہ ساری چیز کر رہا ہے. اس نے کہا یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کے لیے میں 2 سلائیاں وقف کرتا ہوں. اس نے ایک سلائی آنکھ میں ڈالی، حکیم صاحب کی آنکھیں روشن ہو گئی. دوسری سلائی دوسری آنکھ کے بجائے حکیم صاحب نے اپنے منہ میں ڈال دی. اس نے کہا دیکھنے کے لیے ایک ہی آنکھ کافی ہے، لیکن میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں تو نے ڈالا کیا ہے. اب حکیم صاحب ایک ایک جز بتا رہے ہیں، تو نے اتنی مقدار میں فلاں چیز ڈالی، اتنی مقدار میں یہ ڈالی، اتنی مقدار میں یہ ڈالی، پورا نسخہ اس نے بتا دیا. یعنی اس کی حذاقت کا اندازہ لگا، اس کی مہارت کا اندازہ. اس کا ایک چیز ایسی ہے کہ وہ آج تک میں نے نہیں چکھی، اور بس وہ ایک چیز ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے یہ آج تک میں نے نہیں چکھا، وہ تو بتا دے. اس نے کہا نسخہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ جو جس کا آپ نے ذائقہ نہیں چکھا اور وہ ایک جز باقی ہے، وہ پاخانے سے جو کیڑے نکلتے ہیں نا، جسے چنونے کہتے ہیں، وہ میں ڈالتا ہوں. اب وہ آپ کیسے چکھتے؟ تو بھائی دنیا میں کوئی بھی چیز ناکارہ نہیں ہے. تو کسی بھی کتاب میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، پڑھا کرو، محدود مت رہو. تو ایک جو حدیث اور قرآن میں جو فوائد آ گئے ہیں یہ پتھر پہ لکیر ہے. مودودی صاحب کی بات میں کہہ رہا تھا تو مودودی صاحب نے یہ اس پہ بحث کی تھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، نماز اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے. تو اس میں کہا ہے کہ جس نے یہ پڑھا تو آپ نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، کہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے. مولانا لکھتے ہیں مرحوم، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، میں کسی کے بارے میں بدظن نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کہتے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ معاشرانہ چپکلش ہوتی ہے. جو لوگ کسی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے وہ پھر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ہندوستان والوں کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں اذان ہوئی، میں نے وہ دعا پڑھی، لیکن مجھے شفاعت نہیں ملی، میرے لیے جنت واجب نہیں ہوئی. اب مجھے سوچنا یہ پڑے گا، یا تو جس کے لیے یہ دعا بتائی گئی ہے، جس کے لیے فضائل بتائے گئے ہیں، یا تو
مجھے ملے گی، اگر مجھے نہیں ملی تو مجھے سوچنا پڑے گا جس کے لیے دعا بتائی گئی ہے وہ مسلمان میں ہوں بھی کہ نہیں، میں اس صف میں، اس شمار میں ہوں بھی کہ نہیں. تو مجھے اپنے کردار پر دیکھنا پڑے گا، نہ کہ حدیث پر دیکھنا پڑے گا. بہت بڑی بات تھی. میں نے زندگی میں یہ ایسی کم قیمتی چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں. تو جو حدیث میں بتا دیا وہ برحق ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، اپنے ایمان کی خیر منائیں. جب اللہ کی قوت اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کی، جس میں سوائے حق کے کچھ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پھر یہ سمجھے کہ میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو جہاں بھی آپ جائیں گے سوائے ایمان ضائع کرنے کے آپ کو ملے گا کچھ نہیں. آج کی کلاس میرا خیال ہے جادو کا تو، یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں ہزارہ سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جادو کا توڑ. ہاں بالکل بھائی، جادو کا توڑ فرعون، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا روحانیت اور حقیقتیں. ایک کتاب تھی، صوفی اقبال صاحب تھے، ہالینڈ کے رہنے والے تھے، وہاں سیٹل تھے، ہمارے جہلم کے تھے، منہاس قوم کے تھے. تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ فرعون کو تخت پہ بٹھانے سے پہلے اسے اتنی مشقیں کرائی جاتی تھی کہ وہ آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو ایکسس کر لیتا تھا. احرام مصر میں جو اس فرعون کا کمرہ، ولی عہد کا کمرہ ہوتا تھا، وہاں ایک نا جگہ بنی ہوئی تھی، اس پہ ایک نا ایسی نلکی لگی ہوئی تھی، کوئی دوربین نما یا جو بھی کچھ تھا، ہمیں تو نہیں پتا، بہرحال اس نے بتائی کہ اس میں سے قطب تارا نظر آتا تھا. فرعون اسے غور سے دیکھتا تھا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، اور اس سے اپنی توجہ جو اس کے لیے عملیات، اہم عملیات کے لیے اس وقت جادو تھا. پھر وہ اس کا بتانے والا ایک استاد بھی ہوتا تھا جو اسے مشق کرواتا تھا. فرعون کو تخت پہ بٹھانے سے پہلے اس کی پریکشا ہوتی تھی، اس کا امتحان ہوتا تھا، اس کی پرکھ ہوتی تھی. اسے پوچھا جاتا، اچھا فلاں آدمی جو ہے یہ کہاں پہ ہے، یہ فلاں آدمی کہاں ہے، وہ بتاتا، وہ آنکھیں بند کرتا، غور کرتا، وہ کہتا وہ بازار میں ہے. پھر اس آدمی کو بازار میں، کھیت میں ہے، گھر میں، جہاں بھی ہے، فرعون بتاتا. پھر دربار کا ملازم جاتا، فرعون کی بات کی تصدیق کرتا. جب بار بار وہ آدمی جب فرعون اپنے امتحان میں پاس ہو جاتا تو اسے اس وقت وہ گدی اور وہ راج سنگھاسن پہ بٹھایا جاتا تھا. ایسے ہی نہیں تھے یہ لوگ، معمولی کیپیسٹی کے آدمی نہیں تھے، بڑی استعداد والے تھے. کیا ابو جہل، ابو لہب کوئی معمولی آدمی تھے؟ نہیں. اس وجہ سے رسوا ہوئے کہ انہوں نے حق کا سامنا کیا، حق کی مخالفت کی. فرعون کوئی معمولی آدمی نہیں تھا. جب دریا کلثم میں جانے لگے نا تو فرعون کہنے لگا چل واپس چلتے ہیں، یہ آگے موت ہے. اس کے جو مشیر تھے نا انہوں نے مروا دیا، کہنے لگا لے تو بادشاہ ہوگا ہمیں بزدلی کا تانا دیتا، یہ کہتا. اس کے مشیروں نے مروایا تھا. اس نے کہا تھا واپس چلیں، موسیٰ ٹھیک ہے، موسیٰ حق پہ ہے، ہم خواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. جو اس کے مشیر تھے، چیلے چماٹے تھے، انہوں نے مروایا اسے. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ میں اور فرعون میں اور ان سارے لوگوں میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز بنیادی ہے، وہ ہے عطائے ربی، روح ربی. اور روح ربی کسی چیز میں مقید نہیں ہو سکتی. پوری کائنات میں اللہ نور السماوات والارض، نور وہ طاقت ہے کہ اس کے آگے طاقتیں کچھ نہیں ہوتی. رنگ اور نور. اب حکیم اور عامل آدمی کی نگاہ وہاں جا کے ٹھہرتی ہے جہاں آپ حدیث معراج پڑھ کے دیکھیں، آپ نے پڑھی بھی ہوگی. تو جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حدیث کے لفظ ہیں وغش الالوان سریر الاقلام، وہاں رنگ بکھرے ہوئے تھے، بہت گہرے رنگ تھے، قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو جہاں رنگ اور نور اکٹھا ہوتا ہے
وہاں جبریل بھی کہتے ہیں نہیں آج میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت آپ اس سے بھی آگے گئے، عند سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأوا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ایک مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جیسے کلمہ، قرآن، حدیث، نوافل، فرائض، روزے، حج، زکوٰۃ آئی ہے، اسی طریقے سے وہ خفیہ طاقتیں بھی میرے اندر منتقل ہوئی ہیں، لیکن مجھے ایک ایسے گورکھ دھندے میں پھنسا دیا گیا ہے کہ ان کے ابھرنے کی وہ صورت ہی پیدا نہیں کی۔ بس اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا، میرے بھی پر جلتے ہیں۔ تو آپ نے ہمزاد موکلات اس چیز کو بتانے کے لیے عمل نہیں کرنا، اپنے آپ کو قابو کرے۔ میرا ایک چھوٹا سا دماغ، اتنا سا پاؤ کا 2 چھٹانک 4 چھٹانک کا ذہن میرے قابو میں نہیں ہو رہا۔ میں اتنے بڑے جن کو، اتنے بڑے موکل کو، اتنی بڑی ہستیوں کو، اتنے بڑے لوگوں کو میں کیسے قابو کروں گا؟ 1 رات لگائیں، 2 رات لگائیں، 4 رات لگائیں، کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اگر ایک عامل کر سکتا ہے، کوئی گدی نشین، کوئی مفتی، کوئی بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا ولی کر سکتا ہے، تو میرے اندر کون سی کمی ہے؟ ایک ننگ دھڑنگ افریقہ کے جنگل میں بیٹھا ہوا وہ آدمی کام کر سکتا ہے، ایک ہندو پنڈت مالا چپنے والا وہ کر سکتا ہے، ایک نشے کا سرگٹ پی کر قبرستان میں پڑا ہوا ملنگ کام کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں کر سکتا؟ اصل میں تو وہ شیر کا بچہ ہے جسے بکریوں میں پالا گیا ہے، تجھے پنپنے ہی نہیں دیے گئے، کہیں بڑوں کے ادب ہے، کہیں یہ ہے، کہیں یہ گستاخی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، اور تجھے پنپنے ہی کہاں دیا گیا ہے؟ بڈھے ہو جاتے ہیں، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، بڑے بڑے خطیب، امیر اور یہ پیروں کے بڈھے بڈھے ان کے پیر دبا رہے ہوتے، اوے حد ہو گئی ہے تمہاری۔ تو اس لیے بھائی جادو کا توڑ کرے جس کا آپ نے جادو کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ چیز ایک بخش رہا ہوں، وقت جو 10 منٹ لیٹ کیے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی فیس پوری ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایڈوانس۔ آپ بیٹھیں، کوئی بھی کام ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر بندش ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر جادو ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے اوپر دشمن وار کر رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ عشاء کے وقت بیٹھیں، فجر کے وقت بیٹھیں، دوپہر کے وقت بیٹھیں، صبح بیٹھیں، شام بیٹھیں، جب فرصت ملے بیٹھ جائیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اپنے اندر جھانکیں، اپنی توجہ کو یکسو کریں، ایسے بیٹھ کے اپنے وجود کا جائزہ لیں۔ اگر بندش ہوئی، آپ کے ارد گرد حصار دیوار نظر آئے گی، اسے توڑ دو، گھسن مارو، پھونک مارو، دم کرو، درود کرو، اسے ختم کر دو، اسے آرڈر دو کہ یہ ختم ہو گئی۔ اب کہیں گے یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں تو تسمیاں کر کر کے گوٹھے گھس گئے ہیں، انگلیاں گھس گئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ میری باتوں کا تھوڑا سا یقین کر کے پریکٹیکل کر لیں، یہ گھوڑا یہ میدان ہے۔ میں نے آپ کو یہ تھوڑا کہا ہے کہ 9 مہینے چلے کریں، 10ویں مہینے جب بچہ آئے گا اس کی پیشانی کو چوم کے تمہارا عمل سدھ ہوگا، نہیں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں آج ہی رات کسی کا کوئی بھاگ گیا ہے، بیٹھو، بیٹھ کر تصور کرو کہ وہ جہاں گیا ہے آگے نہیں جا سکتا، دیوار کھینچ دو، سارے راستے بند کر دو، صرف آپ نے سوچنا ہے، آرڈر دینا ہے، دیکھو کیسے واپس۔ اگر کوئی آدمی ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی جادو کر رہا ہے، جنات کر رہا ہے، تو آپ واپس اسے جو ہے نا کہیں کہ بھائی جو کچھ آیا میں نے واپس لوٹا دیا۔ ایک آپ کو میں ایک عمل دیتا ہوں، یہ جواہر خمسہ میں بھی موجود ہے، کاش برنی نے بھی لکھا ہے، اور پرانی کتابوں بھی ہے، علامہ میرا خیال علامہ حقی نازلی کا بھی ہے، تو کشف اسرار میں بھی ہے، بہت ساری پرانی کتابوں میں بھی ہے۔ عمل لکھ لیں۔ آج میں نے آپ کو کوئی چیز لکھ کے نہیں دکھائی، میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں، بعد میں مت کیجئے گا میں بھول گیا، میں یہ کر گیا وہ کر گیا، نہیں، مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، کیسا بھی جادو ہے، بندش ہے، حصار ہے، بڑے سے بڑے جادوگر نے کیا ہے، آپ نے سورہ عباسہ پڑھنی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، ایک دفعہ پڑھ لی، 2 دفعہ، اسے آپ
23 दफा पढ़ेंगे। 20 दफा पढ़ के 21वीं दफा आपने ऐसे अपनी टोपी को, अपनी दस्तार को, नहीं है तो पहन ले, अगर कुछ कोई पगड़ी है, कुछ भी है, ये अमल है। मैंने बहुत किया है और मैंने इसके असरात देखेंगे। मैं आपको बहैसियत मालिम, अगर चलो उस्ताद न सही, एक भाई होने की हैसियत से मैं आपको ये गिफ्ट करता हूं। 21वीं दफा आप ऐसे इस उल्टे हाथ से ऐसे अपनी पगड़ी को थोड़ा सा ऐसा करें। मैं आपको एक, ये 21वीं दफा थोड़ी सी टेढ़ी कर ली, 22वीं दफा फिर टेढ़ी कर ली, 23वीं दफा इसे ऐसे उठाओ और ऐसे मार दो। कहो कि मैंने जादूगर को, करने वाले को, आमिल को तबाह किया, उसके अमल को भी तबाह किया और वापस कर दिया। दरूद शरीफ पढ़ो, मुकम्मल नियत से ऐसे फूंक मारो कि मैंने हर चीज उसकी खत्म कर दी है। मेरा ख्याल है कि आप जब भी ये अमल करेंगे ना, अगर आप जितने यकसू हुए, एक दिन में मैंने आदमी फुड़कते हुए देखे हैं, तड़पते हुए देखे हैं। इससे आगे मैं क्या बताऊं आप। ये घोड़ा, ये मैदान है। मेरा ख्याल है आज का आपका आने का मकसद, मेरा कहने का मकसद पूरा हो गया है। अब मेरी फीस बनती है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।